جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھے تعلیم دی جاتی ہے اسے کو انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں۔ پہلے اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں تعلیمی میدان میں اور فنڈز کی اور فنانشیل پرابلمز کی وجہ سے یا ہمیں صالح اور نیک قیادتیں نہ ملنے کی وجہ سے ایسے ادارے ہمارے ملک میں قائم نہیں ہو سکے جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کی علیحدہ علیحدہ تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے۔ لہٰذا بامر مجبوری لڑکے اور لڑکیوں کو جب تعلیم دی جاتی ہے جسے ہم مخلوط تعلیم کہتے ہیں، تو اس میں کچھ احتیاطیں آپ فوری طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیسک پر نہ بیٹھیں، لڑکا اور لڑکی ایک ڈیسک پہ نہ بیٹھیں۔ دوسری بات، جو ہی کلاس ختم ہو لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ راستوں سے یا علیحدہ علیحدہ طور پر اپنی کلاس کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اکیلا ٹیچر رہ جائے میل اور اکیلی فیمیل اسٹوڈنٹ رہ جائے، یا اکیلی فیمیل ٹیچر ہو اور اکیلا میل اسٹوڈنٹ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہی دراصل ہماری بھلائی ہے اور وہی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور عورت جو غیر محرم ہوتے ہیں ایک تنہا کمرے میں رہ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تنہا کسی عورت کے پاس ہوتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تیسرا، اگر وہ دو ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، اور یہ شیطان ہی ہے جو غلطی پر اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ انسان کے اندر خواہشات اور ہیجان پیدا کرتا ہے، تو ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ اسے برائی پر آمادہ کرتی رہتی ہے اس کا نفس۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ سیب، کسی جو سیبہ عورت ہوتی ہے، جو بیوہ عورت ہوتی ہے، سیبہ جس کو ہم کہتے ہیں، الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، سیبہ یعنی بیوہ عورت کے پاس چونکہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی مدد کے لیے آتا ہے، کوئی فلاں طریقے سے آتا ہے، کوئی کس طریقے سے آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی کسی بیوہ عورت کے پاس بھی رات نہ گزارے، الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، یا تو اس کے ساتھ وہ شادی کر چکا ہو یا اس کا وہ محرم ہو، صرف اسے ہی اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ رات کو رہ سکتا ہے۔ اب اس میں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہم آپ کو ایجوکیشن میں ہوتے ہیں تو عورتوں کو، عورتوں کے چہروں کو، مردوں کو عورتوں کی طرف، عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے کی نوبت پیش آتی ہے، اور یہ نہ تو کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ کسی عورت کو دیکھے، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مرد کو اس طرح دیکھے جو بلا ضرورت ہو، بلا ضرورت دیکھنے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا ایسے تعلیمی ادارے جہاں اجنبی مرد اور عورت ان کا اختلاط ہو، وہ اکٹھے ہوں، تو شرع تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ معاشرت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تعلیمی ادارے جدا جدا ہوں، رزلٹ بھی اچھا آئے گا، مگر حالات اگر آپ کے حق میں نہ ہوں، کہ جن حالات میں آپ تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے علاوہ آپ کو چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کوئی بھی دوسرا ادارہ میسر نہ ہو جہاں کو ایجوکیشن نہ ہوتی ہو، کہ جہاں تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہوگا۔ نمبر 1، کسی بھی اجنبی عورت خواہ ٹیچر ہو یا طالبہ،
اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہ رہیں اور نہ ہی اکیلے ملاقات کریں۔ خواتین کے چہرے کی طرف بلا ضرورت ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھیں یا بار بار نہ دیکھتے رہیں، یہ تقاضا ہے احتیاط کا۔ لڑکیوں کے ساتھ پڑھائی کرنے کی بجائے لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہی مل کر پڑھائی کریں، جس کو گروپ ڈسکشن کہتے ہیں۔ اگر مجبوراً کسی غیر محرم عورت سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو صرف اتنی بات کرنی چاہیے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے، جیسے ہنسی کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا یا ایسی حرکتیں کرنا جس کے نتیجے میں اپنے آپ کی طرف کوئی مائل کرے، مائلات ہوں یا مائلین ہوں، یعنی مائل کرنے والے مرد ہوں یا مائل کرنے والی خواتین ہوں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے مواقع فراہم کرے جس سے دوسرا آدمی اس کی طرف مائل ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سخت گناہ ہے۔ بلا ضرورت دیکھنا بھی جائز نہیں، حتی الامکان نظر کی حفاظت کی بھی ضرورت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے اور ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں مرد اور عورتیں ایک ہی مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن عورتیں جو نمازیں ادا کرتی تھیں یہ جان لیجئے کہ وہ مسجد کے پچھلے حصے میں ہوتی تھی، لہذا یہ اشکال درست نہیں ہے کہ وہ مرد اور عورتیں اکٹھے نماز ادا کرتے تھے۔ نہیں، ایک ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوائی ہے۔ انہیں پردے کا پورا حق بھی تھا اور انتظام بھی تھا، انہوں نے پردے کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا، اور وہ ان تمام امور میں محفوظ تھیں جو فتنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور مرد مسجد کے اگلے حصے میں ہوتے تھے، عورتیں واعظ و نصیحت اور خطبہ سنتی، نماز ادا کرتی، اور سن کر اور دیکھ کر اور احکام شریعت کو اور احکام دین کو سیکھ کر وہ سیدھی چلی جاتی تھی، آپس میں گپ شپ نہیں مارتی تھی، گاسپس نہیں تھی، چیٹنگ نہیں تھی۔ عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے بعد عورتوں کی صفوں کے پاس بھی تشریف لاتے تھے، کیونکہ ان کو بھی واعظ و نصیحت کرنا ضروری تھا۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ خواتین جاتی تھی تو وہ بالکل علیحدہ پورشن میں ہوتی تھیں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اچھا، لہٰذا یہ کسی مومن کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم جی ایک صف میں، ایک ہی ڈیسک میں، ایک ہی کرسی پر مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، لڑکا اور لڑکی ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں اگر عورتیں بیٹھ سکتی تھی تو ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کسی مومن کو کہنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ جس طرح عورتیں بیٹھتی تھیں اگر انہی آداب کے ساتھ آج بھی بیٹھا جائے تو وہ کو ایجوکیشن کی شرع شریف اس کی پابندی نہیں لگاتی۔ لہٰذا جو بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، کو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں، اگر وہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی تھی تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو فتنہ پیدا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل 1 to 1 ہو جاتا ہے اور درمیان میں وہ سمجھتا ہے اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں کہ جو یہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو اس سے آنکھوں پر اثر بظاہر نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورہ حج میں فرمایا بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ جو دل سینے کے اندر موجود ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، مطلب ہدایت اس کے دل پر اترتی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عورتوں اور مردوں کا وہ اختلاط نہیں تھا، وہ اکٹھ نہیں تھا، وہ مکسنگ نہیں ہوتی تھی، اور نہ مسجدوں میں اور نہ بازاروں میں۔ اور آج اگر کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا تو یہ سمجھ جائیں کہ ایک ترتیب تھی،
مجاہدین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مجاہدین زخمی ہوتے تھے ان کی خواتین تیمارداری کرتی تھی، مگر وہ یہ سارے تقاضے پورے کر کے کرتی تھی۔ عورتیں مسجد نبوی میں نماز اس طرح ادا کرتی تھی کہ وہ مردوں سے پیچھے ہوتی اور ان کی صفیں مردوں کی صفوں سے بہت دور ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مردوں کی بہترین صف پہلی اور بری صف آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری اور بری صف پہلی ہے۔ یہ آپ اس لیے فرماتے تاکہ مردوں کی آخری صف کو عورتوں کی پہلی صف کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے چانسز کم ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مردوں کو یہ حکم بھی دیا جاتا تھا کہ وہ جلدی نہ کریں اور کچھ دیر کے لیے رک جائیں تاکہ عورتیں مسجد سے چلی جائیں، اور یہ بھی آپ اس لیے فرماتے تاکہ مردوں اور عورتوں کا مسجد کے دروازے پر اکٹھ نہ ہو جائے، مکسنگ نہ ہو جائے، اختلاط نہ ہو جائے۔ اور یہ احکام ان مردوں اور عورتوں کے لیے تھے جو ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ یعنی یہ پھر سوچنے والی بات ہے کہ یہ سارے احکامات ان کو بتائے جا رہے ہیں جن کے تقوی کا معیار بہت اعلیٰ تھا، جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، جو اللہ کے حضور سر کو جھکانے والے تھے، عبادات کرنے والے تھے، ان کا تقوی بہت بلند تھا۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں تم ٹھہر جاؤ اور عورتوں کو گزر جانے دو۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے بعد آنے والے مسلمان اور پھر آج کے دور کے مسلمان، جہاں ہر وقت ہی ایسی فحاشی اور عریانی کی چیزیں موجود ہوں، تو پھر آج کے دور کے مسلمان کو ان احکامات کی پابندی کی اور زیادہ شدت سے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی اس دور میں خواتین کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ راستے کے درمیان میں چلے، بلکہ انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ آپ راستے کی بالکل سائڈز پر چلیں، کناروں پر چلیں۔ اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ نہ ٹکرائیں، یہ کندھے کے ساتھ کندھا اور چھوے کے ساتھ چھوا نہ ٹکرائے، اور راستہ میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کر اپنی زینت کو چھپائیں تاکہ فتنہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ان لوگوں کے سوا کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ وجہ کیوں؟ تاکہ وہ فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب عفت کی ترغیب دی ہے، فتنہ اور فساد اور اختلاط کی خرابیوں سے دور رہنے کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اسلامی شریعت نے مرد اور عورت کے اختلاط سے منع کیا اور نہایت سختی سے منع کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ سورۃ الاحزاب، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں تم اظہار تجمل کیا کرتی تھی، اپنی جو بیوٹی ہے اس کو ایکسپوز کرتی تھی، اس طرح اپنی زینت کو دوسروں کو نہ دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر نکلا کریں، یہ اس لیے ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون باعصمت عورت جا رہی ہے اور کوئی اس کو ایذا نہ دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے خوبصورت الفاظ سے بیان فرمایا۔ اسی طرح جہاں مومنوں کو فرمایا، مومنین کو فرمایا، وہاں مومنات کو بھی فرمایا، مومنات کو جہاں فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی فرمایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ظَهَرَ مِنْهَا، آپ مومنات سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی عصمتوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش
یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر چلیں جو حصہ کھلا رہتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کو چھپانے کی تو اس کو کھلا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اپنے سینے پر اپنی اوڑیاں اوڑے رہا کریں، اور کیا کریں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، صرف اپنے شوہروں کو ظاہر کر سکتی ہیں اپنی خوبصورتی، اور وہ جو جس انداز سے بھی چاہیں اپنے شوہر کو مائل کرنے کی یا اپنے شوہر کے دل میں اپنی عزت احترام اور اپنی خوبصورتی کی دھاک بٹھانے کی وہ کوشش کر سکتی ہیں۔ او آبائہن، اپنی زینت، اور وہ بھی لمیٹڈ اپنے والدین، او آبائے بعولتہن، اپنے سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھانجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے اخوات کی اولاد، او نسائہن، یا پھر عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، اور یا پھر ان خواتین پر چلیں تھوڑا بہت ظاہر کر سکتی ہیں جو نوکرانیاں، غلام اور لونڈی کی صورت میں ہوتی تھی۔ تو اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند، باپ، خسر، بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا کسی پر بھی اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ یہاں نہیں ختم کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ہی اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ یہ نہ کسی کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کون سا زیور پہنا ہوا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تمام کی تمام اللہ کے حضور توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم بھی اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ الاحزاب میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب پیغمبروں کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ تو پاکیزہ لوگ احترام کرتے ہیں۔ یہ آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ فتنہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ ہاں البتہ بوقت ضرورت وہ اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب بوقت ضرورت وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اس طرح اپنی خوبصورتی کا اظہار کر کے نہ نکلیں جس طرح کہ دور جاہلیت میں وہ اپنی زینت کا اظہار کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے آج اگر ہمارے ملک اور معاشرے کی خواتین اپنی زینت کا اظہار کر کے نکلتی ہیں تو یہ کس دور کی طریقے پر چل رہی ہیں؟ دور جاہلیت پر، یعنی اپنے حسن و جمال کے مقامات کو مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں۔ اور پھر صحیح مسلم میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ اس میں تمہیں یکے بعد دیگرے بھیجنے والا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ بھی عورتوں کا ہی تھا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا شبہ اور سچ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلا شبہ عورتوں کی وجہ سے خصوصاً اس دور میں بہت بڑا فتنہ رونما ہو چکا ہے۔ آپ ٹی وی دیکھیں، آپ چینلز دیکھیں، آپ دینی تبلیغ کے مقامات دیکھیں تو کس انداز سے اور کن لوگوں کے سپرد کیا جا چکا ہے یہ کام۔ بہت بڑا فتنہ رونما ہو چکا ہے۔ عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہی عورتیں جو 11 ماہ تک بے پردہ ہوتی ہیں، رمضان شریف میں وہ لوگوں کو درس قرآن اور درس حدیث دے رہی ہوتی ہیں۔
زمانہ جاہلیت کی طرح وہ زیب زینت کا اظہار کرتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ فواحش اور منکرات کی کثرت ہو گئی ہے، اور بہت سارے ملکوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام شادی سے ہی روگردانی کر کے بد کرداری کی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ پردہ سے سب کے دلوں کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ پردہ سے پاکیزگی حاصل ہوگی تو پردہ نہ کرنے سے ریسیپروکل میننگ کیا ہوا؟ یعنی پردے سے اگر پاکیزگی ملے گی تو پردہ نہ کرنے سے کیا ملے گا؟ تو مخالف آپ سمجھ جائیں کہ پردہ نہ کرنے سے دل ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر پردہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دل پاک ہوتے ہیں، تو پردہ نہ کرنے سے دل وہ ناپاک ہو جاتے ہیں اور راہ حق سے وہ پھر جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کلاس روم میں طالبہ کا طالب علم کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا فتنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے اس پردے کو ترک کر دیا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیوں کو حکم دیا ہے اور منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار صرف محرموں کے سامنے کریں، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرما دیا اور میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پردے کا خاص حکم ہے اور یہ خاص طور پر امہات المومنین کے لیے تھا، وہ بہت دور کی کوڑی لاتا ہے، وہ بہت دور کی کوڑی لاتا ہے اور کتاب و سنت کے ان بے شمار دلائل کی مخالفت کرتا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردے کا حکم عام ہے، یہ سب کے لیے۔ یہ حکم امہات المومنین کے لیے بھی ہے اور دیگر تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی۔ نیز جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مخالفت کرتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، سورہ الاحزاب 53 سورۃ 33 آیت، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ لہذا یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ پردہ صرف امہات المومنین اور صحابہ کرام کے دلوں کے لیے تو پاکیزگی کا سبب تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور یہ تو ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین تو پہلے ہی بہت زیادہ پاکیزہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حکم دیا ہے تو عام انسان کے لیے، عام مومن کے لیے کتنا حکم ہوگا؟ صحابہ کرام امہات المومنین وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جو صحیحین میں ہے کہ افضل القرون ہے، سب سے بہتر زمانے میں ہے۔ اور اگر پردہ ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے تو بعد کے لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا باعث کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ان کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اس حکم کو عام رکھا ہے۔ احادیث میں بھی جو بات آئی ہے اس میں بھی عام حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عہد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جنوں انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ الاعراف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ ان کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کے احکامات بھی تمام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور عقل والے اسی سے نصیحت پکڑیں۔ اور فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ،
اور یہ قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو اور جس جس شخص تک یہ پہنچ سکے سب کو ڈراؤں۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک یہ سب کے لیے ہے، اور قرآن پاک میں جو احکامات ہیں یہ سب کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ساری بات کا لب لباب اور نچوڑ کیا نکلا کہ ایسی تمام باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے بامر مجبوری۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے، کوئی نیوی میں جانا چاہتا ہے، تو وہاں پر اگر پردے کا تقدس اور وہ تمام شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، اکیلے 1 to 1 کسی کے ساتھ نہیں رہنا، اور کسی ایک ڈیسک پہ اکٹھے مل کر نہیں بیٹھنا، اور اپنے آپ کو بہت بناؤ سنگھار کر کے وہاں پیش نہیں کرنا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اگر یہ شرائط پوری کی جائیں تو بامر مجبوری، اسلام اجازت تو نہیں دیتا پر بامر مجبوری کے حکم کے تحت ہم کہہ سکیں گے کہ وہ ایسی تعلیم اگر حاصل کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یا کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے اور اپنی عفت عصمت اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور اس کی تعلیم میں بھی برکت ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔